یہ بلی پال سکتے ہیں۔ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے۔ یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے۔ مرغیاں پالیں گے، انڈے ملیں گے۔ حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، وہ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں۔ میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے ہیں، کھا کے ماشاءاللہ مسٹنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں، چھلانگے مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، تو اس سے بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگے مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت ہے۔ آئی غموں کو برداشت کرنے میں اتنا کچھ مل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب وہ اتنی زبردست جنت دیکھے گا اور اتنے اعمال دیکھے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تو یہ کیے ہی نہیں ہے، میں تو اتنا نیک تھا ہی نہیں،
تو تو مجھے تہجد گزاروں اور روزے داروں اور مجاہدین اور علماء اور صلحاء کے ساتھ میں تو اتنا نیک تھا ہی نہیں, میں تو سوسائٹی کا نارمل آدمی تھا. اللہ کہیں گے تجھے فلاں موقع پہ تکلیف پہنچی, تو نے صبر کیا, فلاں موقع پہ غم پہنچا, تو نے صبر کیا, فلاں موقع پہ بیماری پہنچی, تو نے صبر کیا. حدیث میں ایک صاف الفاظ ہیں, صحیح حدیث, کہ انسان کو اس کے بیوی بچوں کی طرف سے, بیوی بچوں کا الگ سے حدیث میں نام ہے, غم پہنچتے رہتے ہیں, وہ صبر کرتا رہتا ہے. حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا, اللہ سے جب ملاقات ہوتی ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کہے گا میں نے یہ اتنا نیک کیوں مجھے, اللہ کہیں گے تیری بیوی کی طرف سے فلاں تکلیف پہنچی تھی, صبر کیا, بچوں کی طرف سے فلاں تکلیف پہنچی. تکلیف سے مراد ضروری نہیں بس زبانی, تکلیف میں یہ بھی غربت ہے, مہنگائی ہے, یا بچہ بیمار ہو گیا, یا مر گیا, یا کوئی حادثہ ہو گیا تو غم ہو رہا ہے نا, بیوی کی موت واقع ہو گئی, محبت تھی اس سے, غم ہو رہا ہے, بیسیوں قسم جو بھی غم ہو, تو اتنا ثواب ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ یہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں کبھی خوشی نہ دیکھی ہوتی, جو یہاں مجھے اس کا آؤٹ پٹ مل رہا ہے. تو خودکشی کرنے والا یہ ساری چیزیں سوچتا ہے, وہ تو کہتے ہیں میری زندگی سے عیاشی ختم, اٹھا کر کے مارے گا اور حرام موت مرے گا وہ. اور لوگ 3-4 دن غم مناتے ہیں, ہائے 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 بہت برا ہوا تھا, 3 دن کے بعد لوگ کہتے ہیں برا تیرے کیا, اس سے زیادہ برا دوسروں کے ساتھ ہو چکا ہے. کسی کے پاس کسی کے پیچھے رونے کا ٹائم آج کل نہیں ہے. 3-4 دن کے بعد خودکشی کرنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے میں مار کے اپنے آپ کو مظلوم بن جاؤں گا, دنیا روئے گی, ہائے 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 ہائے. بھائی جان 3 دن کے بعد لوگ ٹک ٹاک میں لگ جاتے ہیں, آج کل لطیفے دیکھ رہے ہوتے ہیں, میمز بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. کوئی بھی نہیں, اللہ بھی ناراض اور مخلوق تو ویسے ہی تجھے بھول جائے گی, جہنم میں اپنے آپ کو بلا وجہ پھینکوا دیا. تو یہ جو اب صبر کرنا آسان کام نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, صبر کرنا آسان کام نہیں ہے, نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے. تو ان تمام مشکل کاموں پہ لانے کے لیے اللہ کے وعدوں پہ ایمان یہ ضروری ہے, اور اس ایمان میں جو بھی درار ڈالے گا, وسوسے پیدا کرے گا, تو سمجھو آپ کے عمل کی طاقت کو وہ زیرو پہ لا کے کھڑا کر دے. تو اس لیے جب آپ ہر ایک کو سن رہے ہو جو اسلام کے خلاف بکواسات کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے دلائل سے آپ ان کا جواب دے دو گے, لیکن سن کے آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہونا شروع. بس ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بیان ختم کرتا ہوں. اس سے میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ مت سنا کرو ہر ایک کو, اس سے نقصان ہوتا ہے. جس نے تحقیق کرنی ہو صرف وہ سنے. ہمارے ایک دوست تو نہیں, یعنی میری دوستی بات میں ان سے ہوئی, حج میں نا میں واپس آ رہا تھا تو وہ میرے ساتھ ڈیفینس کے تھے وہ, تو مجھے کہنے لگے کہ میں ملحد ہو گیا تھا. میں نے کہا خیریت, آپ تو ماشاءاللہ حج کرنے آئے. کہہ رہے ہیں بھائی میں تو دوبارہ اسلام کی طرف آیا, میں تو ملحد ہو گیا تھا. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے ہیں میں ساری زندگی نماز پڑھتا رہا, تجارت کے سلسلے میں چائنا میرا جانا ہوا, تو وہاں ہوٹل میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک چائنیز آیا میرے پاس, مجھے کہنے لگا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں. کہہ رہے تم کتنے ٹائم پڑھتے ہو؟ میں نے کہا 5 ٹائم پڑھتا ہوں. کیا کیا کرتے ہو؟ وضو کرتا ہوں, طہارت. ابے یار اتنی ٹینشن کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں بھائی خدا کے لیے کر رہا ہوں. کہہ رہے خدا کو تم نے دیکھا ہے؟ خدا کہاں ہے؟ ایک بن دیکھی چیز پر اپنے آپ کو اتنا ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. اس طرح کی باتیں اس چائنیز نے, ہم تو نہیں پڑھتے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس نے کہا بھائی خدا کے دلائل ہے, یہ پھر کائنات کس نے بنائی اور یہ سب, یہ انسانوں کو کس نے بنایا؟ بھائی ایک تھیوری ہے, ڈارون کی بھی ایک تھیوری ہے, بگ بینگ کی ایک تھیوری ہے, اس کا اسٹڈی کرو, مطالعہ کرو, فش وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایک کہتے ہیں اس چائنیز نے خدا کا انکار نہیں کیا, اس نے کہا ہو سکتا ہے ہو, لیکن ایک چیز دیکھی نہیں ہے اس پہ اپنی. تو کہہ رہے مجھے اس کی بات کا یقین تو نہیں ہوا, لیکن نمازوں کی لذت بولو ختم. اب ہر نماز میں یہی شک ہو رہا ہے یار ایسے تو نہیں ہو اور ہم بلا وجہ اتنی محنت کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوا؟ کہہ رہے اتنا ڈی موٹیویٹ ہوا. اور وہ جو ایک, میں نہیں کہہ رہا سب ایسے ہوتے ہیں, بعض تو اور مضبوط ہو جاتے ہیں, لیکن بلا ضرورت اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا کیوں جائے؟ اصل بات ہی جہاں ضرورت ہو وہاں ٹھیک ہے, بلا ضرورت کیوں ڈالا جائے؟ کہہ رہے نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر ایک دن وہ آیا کہ خدا کا انکار کر دیا. پھر اللہ نے کوئی قیصر احمد راجہ صاحب جیسے کوئی لوگ ملے ہوں گے ان کو, تو بہر ٹھیک ہو کے صحیح ہو گیا, پھر حج کرنے آیا ہوا تھا. خیر, تو اس لیے میرے بھائی میری اور آپ کی ضرورت ہے اسلام پہ چلنا. اور میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا ہوں, اسلام ہماری آخرت تو بعد میں بنائے گا, دنیا پہلے سنوار دیتا ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں نا میں مزے کی زندگی گزار رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. مذہب پہ چلے بغیر کوئی مذہب کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. عیاشی کر سکتا ہے, لیکن وہ عیاشی وقتی عیاشی ہوتی ہے, کیونکہ ہر لذت سے دل بھر جاتا ہے انسان کا, ہر لذت سے دل بھرتا ہے اور وہ اس سے آگے کی سوچتا ہے, اور آپ کی باڈی آہستہ آہستہ آپ کا ساتھ چھوڑ رہی ہوتی ہے. میں نے کہیں کسی کے سامنے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ جو سیلیبریٹیز ہیں نا, جو ایکٹرز ایکٹریسز اور ایکٹر وغیرہ, ان کی شادیاں وادیاں ہوتی ہیں, یہ کامیاب نہیں ہوتی, یہ میڈیا پہ ٹھش پش دکھا رہے ہوتے ہیں ہم اتنے محبت سے. کیوں بھائی؟ تمہارے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کیسے ہے؟ اس نے ہیروئن نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ فلمیں بنائی ہیں, اور 20 ہینڈسم لوگ اس کی زندگی میں آئے, ہیرو کی زندگی میں
سینکڑوں لوگ اس کی لڑکیاں آئی ہوں گی, اتنا کچھ ہونے کے بعد جا کے پھر بیویاں ان کی ویسی پردہ نہیں کرتی ہیں, جا رہی ہیں میں وہاں جا رہی ہوں ٹاٹا بائے بائے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, تو ٹرسٹ تو ختم ہوگا ایک دوسرے پہ کہ نہیں ہوگا. میں نے کہیں 1-1.5 سال پہلے کسی کے سامنے کہہ دی, تو وہ صاحب تھے دنیا دار قسم کے, ڈرامے فلمیں دیکھنے کے شوقین تھے, انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ایکچولی, پھر مجھے نام لیا کہ فلاں ایکٹر ہے, اس کے تو بیوی کے ساتھ بڑے اچھے میڈیا پہ آتا ہے, اتنی محبت, مفتی صاحب آپ بدگمان ہو جاتے ہیں. کل اس کا فون آیا کہ وہ افیئر میں پکڑا گیا ہے اور ایک کی لڑکی کے ساتھ افیئر نہیں نکلا, پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ نکلا ہے. تو میں نے کہا دیکھ لے بھائی. تو خیر, تو نہ عورت کو مرد پہ اطمینان, نہ مرد کو, کہتے ہیں نا انگریز کبھی جھوٹ نہیں بولتا, واقعی نہیں بولتا, لیکن بیوی یا گرل فرینڈ سے جھوٹ لازمی بولتا ہے کہ میری زندگی میں صرف تم ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, ہم نے بعض انگریزوں کو دیکھا اپنی بیوی سے وفا کرتے ہیں, یہ بڈھے انگریز ہوتے ہیں, سمجھ لینا بات. بڈھا انگریز اپنی بیوی سے وفا کرتا ہے جب بالکل ایکسپائر ہو جاتا ہے وہ, کیونکہ اب اس کو نہ لڑکیاں لفٹ کرا رہی ہیں اور اس کی بیوی کو بھی کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. تو بڈھوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے بالکل ایکسپائر ہو رہے ہوں. جوانوں, ہمارا 18 سال کا لونڈا 16 سال کی لڑکی سے شادی کرے گا, وفا کر کے دکھائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیوی کو پتا ہے, اگر مذہب کو فالو کر رہا ہے, بیوی کو پتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے صرف, اور مرد کو پتا ہے کہ یہ بیوی کسی اور سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو ان لوگوں کی گھر کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا. جو اللہ نے گھر بنایا سکون کے لیے, اور بیوی تو اللہ نے بنائی سکون کے لیے, لتسکنوا الیہا. قرآن کہہ رہا ہے اس لیے پیدا کیا ان کو کہ تمہیں سکون ملے. جب آپ کو اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے, آفس میں جا رہی ہے کس کے ساتھ گپے مار رہی ہے, کدھر بیٹھ رہی ہے, باس کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے, ترقی کے لیے کیا کر رہی ہے, اور بیوی کو بھی اطمینان نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, تو کیا زندگی ہے یار, بیڑا غرق ہو گیا زندگی کا, ایسی کی تیسی ہو گئی. تو جو گھر اور بیوی اور شوہر سکون کے لیے بنے تھے وہی بے سکونی ہے. وہ جمشید ہے, ایک صاحب نے مجھے بتایا, بڑے پوش علاقے میں رہتے ہیں, بڑے لبرل لوگوں کے ساتھ, فنکاروں اداکاروں کے ساتھ ان کا بیٹھنا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اتنا بے اعتمادی ہے نا اس طبقے میں, وہ چونکہ وہیں رہتے ہیں, کہ میاں اپنی بیوی کے پرس میں چپ ڈال رہا ہوتا ہے, پتا چلے کہاں کہاں یہ جو کہہ رہی ہے نا ماں کے گھر جا رہی ہوں, اماں کے گھر جا بھی رہے گی نہیں جا رہی ہے. سب گھروں کی بات نہیں کر رہا, ایسا نہ ہو کہ کسی پہ آپ بدگمان ہو جائیں کہ تم بھی ایسے ہو, نہ, لیکن میجورٹی تباہ و برباد ہو چکی ہے. پھر شراب پینے کا جو نقصان ہے, شراب کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی, بڑھتی چلی جاتی ہے. نشے میں جاتے ہیں, جب ڈپریشن میں آتے ہیں, ہمیں ٹینشن ہوگی ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ثواب حاصل کریں گے, ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہاں سے سکون ملے گا, نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھ لو نا یہ جو سیلیبریٹیز ہیں نا ٹیلی ویژن کے, ان کی حالتیں جا کے دیکھو, لڑکیاں تک شراب پی رہی ہیں اور نشے کر رہی ہیں. نشے سے پوری دنیا کے ڈاکٹر متفق ہیں ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ ڈپریشن بڑھتی ہے, پاگل ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو جنہوں نے نشہ چھوڑ بھی دیا نا, پھر بھی ڈپریشن میں رہتے ہیں وہ, کیونکہ عادت پڑ چکی ہے, بہت ٹائم لگتا ہے ان کو. ہر وہ چیز جو ٹینشن پیدا کرنے کی ہے انہوں نے اپنی زندگیوں میں ڈالی ہوئی ہے. مذہب پہ چلنے والے کو اللہ نے ان تمام ٹینشنوں سے کیا کر دیا, آزاد. سب سے پہلے جو وہ نظر کی حفاظت کرتا ہے, لہذا اس کی ٹھڑک محدود رہتی ہے, صحیح ہے نا. یہ لوگ کبھی کسی کے عشق میں فون آ رہے ہوتے ہیں نا, فلانی سے عشق ہو گیا, ڈمکانی سے عشق ہو گیا, زندگی میری تباہ, کم بخت تو نے دیکھا کیوں اس کو. ہمارے پاس تو قرآن کی آیت ہے, مذہبی آدمی کے پاس, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, تمہارے لیے اللہ نے بیوی کو پیدا کیا, اس کو دیکھو بھائی, ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر دیکھ بھی لے گا توبہ استغفار کرے گا, ایک لمٹ میں رہے گا, اس کو اندازہ ہوگا یار میں نے غلط کیا ہے. جو مذہب کو فالو نہیں کر رہا وہ تو بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں, ڈپریشن کی گولیاں بھی, ان کے وہ ڈاکٹر جو ڈپریشن کے ہیں نا ان کی بھی چاندنیاں ہوئی ہوئی ہیں, چاندنیاں ہوئی ہوئی, اتنا ان کے پاس پیشنٹ آتے ہیں. تو میرے بھائی مذہب پر اطمینان سے چلو, اسلام پہ. مذہب سے میری مراد ہر مذہب نہیں ہوتا, کون سا مذہب ہوتا ہے, اسلام. اطمینان سے چلو اور یہ یقین رکھو کہ آخرت کے مزے مذہب بعد میں دلاتا ہے, دنیا میں سکون کی زندگی اللہ ہمیں پہلے دیتا ہے. تو سکون میں صرف اور صرف مسلمان ہے, کوئی سکون میں نہیں, کوئی سکون میں نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق. آج میں نے ابھی بیان میں ایک واقعہ سنایا نا کہ ایک صاحب دمے کا علاج کرتے تھے کیلے میں بیج ڈال کے, تو سینکڑوں لوگ پہنچے ان کے پاس. ابھی جیسے ہی میں بیان سے فارغ ہو کے گیا ہوں تو وہ مجھے باہر ایک صاحب ٹکر گئے, کہنے لگے میری بیگم کا بھی انہوں نے علاج کیا تھا اور میں اپنی بیگم کو لے کے گیا تھا اور اب تک وہ دمے میں ہے. وہ جو نہیں کیلے میں ایک جڑی بوٹی ہے کوئی بیج ڈال کے الو بنایا ہے اس میں. تو میں نے کہا تھا آپ بیان میں بیٹھو, میں آپ کو پبلک کو دکھاؤں گا کہ یہ بندہ دیکھو. ایک تو اسی مجمع میں گواہ مل گیا, وہ کہاں ہے, وہ بیٹھے ہوئے. ذرا کیمرہ کرنا انکل کی طرف, کیمرہ کرو انکل کی طرف. آپ کہاں رہتے ہیں, ادھر ہی نا, پنجاب کالونی. تو یہ واقعہ کس سن کا ہے, اس سال ہوتا جی تھوڑا اور قریب کریں مائک. تو وہ واٹر پمپ پہ رہتے تھے, تو انہوں نے بولا کہ یہ ہماری بھابھی کا بھی انہوں نے علاج کیا تھا تو ان کو تو بہت فرق پڑا. تو میں گیا اس بنگلے میں, تو ایک 8 یا 9 بجے تک صبح وہ کرتے تھے علاج.
تو وائف میری اندر گئی ہے تو میں تو اندر نہیں گیا تھا لیڈیز، تو باہر آ کے بولا کہ انہوں نے کیلے کے اندر نا کچھ دانے ڈالے کالے کالے، بولے یہی کیلا کھانا ہے، اس کے بعد دوبارہ کیلا نہیں کھانا. جی. اور آج تک جو ہے نا، آج بھی دوپہر کو نیبولائز کیا اس نے، تو آج تک وہ دمے میں ہی ہے. وہ دوبارہ کیلا کھا لیا ہوگا نا انہوں نے. یہ نالائق یہ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں حرکتیں؟ کیونکہ کیلا ایسی چیز ہے اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے نا. اتنا سستا، اتنا مزے کا پھل ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 99.9% لوگوں نے تو کیلا کھا ہی لینا ہے، تو ان کو تو یہ کہہ کے سیٹسفائی کر لوں گا تم نے پرہیز نہیں کیا. اور 1% لوگ ویسے بھی دوا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم نے ایک جاننے والے کو دیکھا، دما تھا، ٹھیک ہو گئے، وہ میڈیسن لی. تو وہ جو ٹھیک ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور جو ٹھیک نہیں ہوتے ان کو کہتے ہیں تم نے بد پرہیزی کی ہوگی، یا یہ کہ اللہ کی مرضی تھی. پھر کہتے ہیں کہ بھائی خدا اللہ کی طرف سے تقدیر میں ایسا ہی تھا. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ بات. دیکھو ہمارا مذہب جو ہے نا وہم پرستی کے خلاف ہے. اسلام کی بنیاد ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، توہم پرستی. توہم پرستی. آج جو میں بیان لے کے چلا تھا نا، اس میں جو میں نے بات کی تھی کہ ایک اسکالر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کو اتنے عرصے سے ثابت ہی نہیں کر سکے ہیں، ابھی تک سائنس میں یہ ایک معمہ ہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بس اب خدا ثابت نہیں ہو سکتا. حالانکہ خدا کے ثبوت کے لیے جو سائنس کے تانے بانے ملانا اتنا آسان ہے، اتنے جیسے 2+2=4. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس چاہیے؟ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ دو چیزیں، دو سیب رکھو تجربہ کر کے دیکھ لو. ایسے ہی یہ جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے E=mc²، تو کہتا ہے یا تو E=mc² ہوگی یا mc² E ہوگی نا. جب E نہیں تھی تو mc² کہاں سے ہوگا، اور mc² نہیں ہے تو E کہاں سے آ گیا؟ کوئی تو چیز پہلی ہے، انرجی ہے یا مادہ ہے جس کو خدا نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، نہ انرجی خود بخود پیدا ہو سکتی ہے، نہ مادہ خود بخود پیدا ہو سکتا ہے. یہ سائنسی حقیقت ہے، اس کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. خود بخود نہیں ہو سکتا یہ. تو کوئی ایسی پاور ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرنے میں اس نے کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کیا ہے، اور پیدا کر کے پھر فزکس کے اصولوں میں اس نے جکڑ دیا ان کو. پہلی دفعہ تو خود بخود ہی ہوا ہے بھائی، پھر جکڑ دیا اس نے. آنکھ کو دیکھ لو. یعنی اس اسکالر سے میں سوال یہ دہراتا ہوں کہ یہ سوال تو ہمارا ڈاروین کی تھیوری پہ بھی ہوتا ہے. 200 سال ہو گئے ڈاروین نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ بندر سے بنا ہے. 200 سال میں بھی سائنس اب تک اس کو ثابت نہیں کر سکی. تو اس لحاظ سے یہ تھیوری غلط ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور یہ واقعی ثابت نہیں کر سکی ہے. خدا کو تو سائنسی بنیادوں پہ انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈاروین کی تھیوری ہے نا، یہ تو 200 سال ہو گئے جھک مار رہے ہیں، اب تک ثابت ہی نہیں ہو سکی ہے. اور صرف ایک انسان نہیں، انسانی باڈی کے ایک ایک پارٹ پہ ڈاروین کی تھیوری پہ اشکالات ہوتے ہیں. ایک آنکھ ہے نا، آنکھ ایک ایسا پارٹ ہے کہ ایک سائنٹسٹ کے بارے میں نے پڑھا کہ ہماری آنکھ ڈیزائن کی گئی ہے سن لائٹ اور روشنی کے حساب سے. سن لائٹ نہیں بلکہ روشنی کے حساب سے. روشنی کے حساب سے. تو جب لائٹ دنیا میں آئی تو ایوالو ہو کے ایک باڈی کا اتنا عجیب و غریب پارٹ کیسے بن گیا جو 100% اس روشنی کے حساب سے، یعنی ہوگی تو نظر آئے گا، ادروائز نظر نہیں آئے گا. بہت سے جانوروں کو روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، رات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ. تو اس پہ ایک سائنٹسٹ نے اعتراض کیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی اس میں پتہ ہے کہ ڈاروین کی جو تھیوری ہے نا، اس کا لب لباب ایک عالم نے، ہمارے جامع رشید کے عالم تھے، انہوں نے بڑا اچھا نکالا ہے. انہوں نے وہ انہی سائنسدانوں کے حوالے سے کہ لا، اگر ہم خدا کو نہیں مانتے نا، ہم کہتے ہیں خدا نہیں ہے، تو بائی چانس یہ کام ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، بولو بائی چانس. ایسا ہی ہے نا. یار دو ہی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس، منطق کی زبان میں اس کو کہتے ہیں مانعۃ الخلوف. یعنی دو چیزوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو. مثال کے طور پر 2 اور 2 4 بھی ہو سکتے ہیں اور 4 نہیں بھی ہو سکتے. ایسا ہی ہے نا. اگر کوئی کہے 2 اور 2 4 بھی نہیں ہے اور 4 کے علاوہ بھی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے بھائی ایک چیز تو متعین کرنی پڑے گی، یا تو 2+2=4 یا 2+2=4. یہی ہوگا نا. پھر ہم دلائل سے بحث کریں گے کہ ان میں کون سی بات صحیح ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں 2 اور 2 4 بھی غلط اور 2 2 4 نہ ہو، یہ بھی غلط. دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، لازمی ماننی پڑے گی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی، کوئی تیسرا چانس بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں زید نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے. ٹھیک ہے بھائی، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت. تیسرا چانس ہوتا ہے کہ وہ بیچ کے ہوں کوئی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کل نہ تو کوئی مثال دو نا چیز، کل یا تو پیر ہے یا منگل ہے. ہم نے کہا کل یا تو پیر ہے یا منگل ہے. دونوں باتیں غلط ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کل بدھ ہو. کیا خیال ہے؟ پھر اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ کون سی بات صحیح ہے.
تو دو باتوں کے علاوہ بھی کوئی تیسری ہو سکتی ہے, لیکن کچھ دعوے ایسے ہوتے ہیں, کچھ اسٹیٹمنٹ ایسی ہوتی ہے, ان میں دونوں میں سے ایک کو ماننا پڑے گا بہرحال, آپ کے پاس کوئی تیسرا چانس نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ کل یا تو منڈے ہے یا منڈے نہیں ہے, آپ کہو نہیں مفتی صاحب آپ کی دونوں باتیں غلط ہیں, کل نہ تو منڈے ہے نہ منڈے نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یا تو کل منڈے ہے یا کل منڈے نہیں ہے, یعنی کوئی اور دن ہے, دونوں میں سے ایک کو ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا. اب سمجھو بات کو, اس کائنات کو یا تو کسی نے بنایا ہے, اور بنانے والا ہمیشہ سے ہے, کیونکہ اگر اس کو بھی کسی نے بنایا ہے تو پھر اصل خدا وہ ہے جو سب سے پہلا ہے, جو ہمیشہ سے, ہم تو اس خدا کی بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہے. یا تو وہ خدا ہمیشہ سے ہے یا یہ کائنات ہمیشہ سے ہے. تیسرا آپشن ہے آپ کے پاس, تیسرا آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اب دونوں عقل میں نہیں آ رہے, کائنات کیسے ہمیشہ سے ہے بھائی, کوئی تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا نا اس کائنات کا, یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, خدا کیسے ہمیشہ سے, اس کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے. لیکن کوئی تیسرا چانس ہے آپ کے پاس, کوئی تیسری اسٹیٹمنٹ لانے کا, کوئی کر سکتے ہو آپ نہیں, تو آپ کو دونوں میں سے ایک کو درست ماننا پڑے گا ہر قیمت پہ. یہ کمبخت سائنس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں خدا ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے. اور پاگل کے بچوں, اس سے بڑا سوال ہے کہ کائنات ہمیشہ سے کیسے ہو سکتی ہے. صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں کائنات کے بارے میں یہ ماننا اس لیے غلط ہے کہ کائنات میں جو فزکس کے لاز ہیں, کیمسٹری کے قوانین ہیں, سائنس کے قوانین ہیں, ان سے تو ہم واقف ہیں. ہم مانتے ہیں کہ یہاں کچھ کیے بغیر ہوتا نہیں ہے, یہ خود بخود یہاں کچھ نہیں ہوتا. خدا کے بارے میں تو ہم واقف ہی نہیں ہیں. خدا کا تو لفظ بتا رہے خود سے ہے, وہ جو خود سے ہوتا ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا. ٹائم میں یہ کائنات جکڑی ہوئی ہے, جو چیز ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے, اینڈنگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے. جو وقت کی قید سے آزاد ہو اس کا وقت, جب دیکھو اسٹارٹنگ اور اینڈنگ, یہ ٹائم کی جو چیزیں ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں نا ان میں فٹ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی فرشتوں کے بارے میں پوچھے کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں, ہم کہنا مرد ہیں نہ عورت ہیں, تو وہ کہے معاذ اللہ نقل کرو, کیا بیچ کے ہیں؟ نہ بیچ کے بھی نہیں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت ہونا یہ انسانوں کی صفت ہے. انسانوں میں جو نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا تو وہ بیچ کا ہوگا. مرد اور عورت کی صفت سے فرشتے متصف ہی نہیں ہو سکتے, یہ قسمیں ان میں ہے ہی نہیں. لہذا ان میں یہ کہنا کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں تو یہ برے ہیں, نہیں, وہ برے بھی نہیں ہیں, وہ بیچ کے بھی نہیں ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ ان پہ یہ چیزیں فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اسی طرح یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہے. کیوں؟ وہ مادی چیز تھوڑی ہے, اس پہ فزکس کے لاس تھوڑی ہوتے ہیں کہ اس کا یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا اور یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے, یہاں سے وہ معاذ اللہ ایوالو ہوا, یہاں اس کا وہ تبدیلیاں ہوئی ہیں. بھائی وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے. اگر عقل میں آتا تو ہم کہتے عقل سے بالاتر ہے. یہ کائنات عقل سے بالاتر تھوڑی ہے, اس پہ تو ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں. تو یہ عجیب پاگل لوگ ہیں, یہ خدا کو ہمیشہ سے مانتے ہوئے ان کو موت آتی ہے, اور ہمیشہ سے خدا کے ہونے کا انکار کر کے اس کائنات کو کم بخت ہمیشہ سے مان رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہے جیسے کوئی بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. ایک آدمی کو بارش میں پانی لگ رہا تھا, بھاگ کے نیچے کسی کی پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. یہاں کیوں کھڑا ہوا؟ کہہ رہے وہاں بھیگ رہا تھا. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو طبیعت سے بھیگ بھی رہا ہے اور جو گندا پانی ہے وہ بھی تیرے سر پہ آ کے لگ رہا ہے. تو یہ بھی ایک اشکال سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں کہ یار خدا ہمیشہ سے کیسے ہے, اس کو کس نے بنایا, اور اشکال سے بچن کے بھاگ کے ایسا بھاگے ہیں کہ اس سے بڑا اشکال اپنے اوپر انہوں نے پیدا کر لیا ہے. تو اس لیے یہ بیکار قسم کی باتیں. تو وہ کہنے لگا کہ دیو جو ہے نا اب تک خدا ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے. اب تک خدا, بھائی جب یہ کائنات پہلے دن وجود میں آئی تھی نا, خدا اسی وقت ثابت ہو چکا تھا. تمہاری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے تو اس میں تمہارا قصور ہے. دوسرا, ایک خوب اچھی طرح یہ پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی جن کی زیادہ مطالعہ ہے, کہ یاد رکھو گورے نے جو مسیحیت اور یہودیت میں جو گڑبڑیں دیکھی ہیں نا, کچھ ہمارا لبرل طبقہ یورپ امریکہ جا کے ان کا لٹریچر پڑھتا ہے گوروں کا, کہ کس طرح مذہب کو انہوں نے اپنی سوسائٹی سے نکالا اور پھر وہ ترقیاں کی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ترقی میں رکاوٹ مذہب ہے, اور پھر وہی چیزیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں یوٹیوب پہ لا کے نوجوانوں کو دیکھو وہاں بھی یہ سب کچھ ہوا, پادریوں نے یہ کیا. بھائی وہ مذہب باطل مذہب تھے, منسوخ مذہب تھے, اس سے اگر وہ بغاوت نہ کرتے تو بیڑا غرق ہو چکا ہونا تھا. تو آپ ایک حقیقی مذہب کو باطل مذہب پہ قیاس مت کرو. یہاں اسلام ہے, زندہ جاوید جاگتا مذہب, چلتا پھرتا لوگوں کی زندگیوں میں, جس کی 1400 سال پہلے کی جو تعلیمات تھی آج تک 1400 سال گزر گئے, کسی ایک تعلیم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا, کسی ایک خوراک کو چیلنج نہیں کر سکے جو نبی نے بتائی ہیں, حالانکہ وہ نبی کا موضوع نہیں ہے. میڈیکل سائنس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کھانے پینے کے متعلق تھی, ڈاکٹر سارے کس طرف آ رہے ہیں؟ اسی طرف آ رہے ہیں. تو جو جس کا دین سے براہ راست تعلق نہیں ہے وہ چیلنج نہیں ہو رہی بلکہ ایکسیپٹ ہو رہی ہے, یار یہ ٹھیک تھا.
تو جو مذہب کی تعلیمات ہیں وہ کہاں سے چیلنج ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل یوٹیوبر آ رہے ہیں کم وقت قسم کے نوجوانوں کی کھوپڑیوں کو خراب کر رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہو. یہ دیسی لبرل ہیں. کیسر احمد راجہ ان کے بارے میں کہتا ہے یہ کیا ہے؟ دیسی لبرل ہیں. کم وقتوں کو نہ سائنس کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے. ایک خاتون ہے بڑی ٹھش پش کر رہی ہوتی ہے انگلش میں آ کے ٹھش پش. وہ کہہ رہی تھی یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت، سائنسی حقیقت ہے کہ انسان ایوالو ہوا ہے. پہلا سے ہی جھوٹ شروع کر دیا تم نے. یہ گورا نہیں، سائنسدان نہیں کہتے کہ سائنسی حقیقت ہے. اور یہاں کے دیسی کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان میں نا منجن پتہ ہے کس کا بکتا ہے؟ جو کچھ سائنسی اصطلاحات استعمال کرے اور تھوڑی سی ٹھش پش انگلش بول لے. پھر جتنا مرضی پھینک رہا ہو لوگ کہتے ہیں آہا. اور ماضی میں کسی یونیورسٹی میں اگر وہ پروفیسر رہا ہو تو سبحان اللہ، حالانکہ وہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہوگی. پروفیسر تھا وہ کیمسٹری کا اور معلومات دے رہا ہے فزکس کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں پروفیسر تھا نا بس. نہیں بھائی نہیں، جو جس فیلڈ کا ہے اس میں اس کی بات سنی جائے گی. ایک اور ہمارے اسکالر ہیں وہ مولویوں کو بڑا برا بلا کہتے ہیں، ٹھش پش وہ بھی بہت چلا رہے ہوتے ہیں. میں نے شاید پہلے بیان میں بھی یہ بات کہی تھی، دوبارہ تھوڑی سی ریپیٹ کر کے بس سوال کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا نا، تو قرآن کے الفاظ ہیں ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. یہ اصل میں بلاغت ہے کہ بے تحاشا بارش برسی. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آسمان میں یوں کر کے دروازے. بھائی اس کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں نا بے تحاشا بارش ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں آسمان کے تو سارے دروازے کھل گئے. یہ کنایا ہے، بلاغت ہے. قرآن بھی تو ایک بلاغت کی کتاب ہے نا. یعنی بلاغت کی کتاب کا مطلب ہے تو ہدایت کی کتاب، لیکن بلاغت پر مشتمل ہے وہ. تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. تو کہتے ہیں ایکچولی یہ مولویوں کو سائنس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. یہ مولوی سب کہتے ہیں کہ بے تحاشا بارش ہوئی تھی. اگر ان نے تھوڑی سی سائنس پڑھی ہوتی نا تو ایک پلینٹ دریافت ہوا ہے جس میں آکسیجن ہے، پانی ہے. آکسیجن ہے اور ایک دریافت ہوا ہے نا، آکسیجن بھی دریافت ہوئی ہے، ہائیڈروجن بھی اور آکسیجن بھی. تو یہ ان دونوں سے مل کے پانی، تو کچھ برف کی شکل میں پانی نظر آیا. بہت دور ہے وہ. یہ مریخ کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو اپنے پڑوس میں انڈا بورڈ سے تھوڑا سا آگے جائیں گے مریخ آ جائے گا. پرانا اس کی بات ہو رہی ہے، بہت دور ہے، نوری سال کئی. تو کہہ رہے کہ یہ اصل میں اس پلینٹ سے پانی آیا تھا. لیکن مولویوں نے سائنس پڑھی ہوئی نہیں ہے تو وہ تمہیں نہیں بتائیں گے. تمہیں قرآن کے معجزے ہم بتائیں گے، ہم نے سائنس پڑھی ہوئی ہے. یہ مولوی تو دیسی لوگ ہیں، قرآن آتا ہے ان کو، سائنس وائنس تو آتی نہیں ہے. تو جس کو سائنس نہیں آتی وہ قرآن کے سمجھے گا. تو وہ ایکچولی وہاں سے آیا پانی. تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی کافی حد تک یہ پلینٹ کو پڑھا ہوا ہے نا. انہوں نے کہا کہ یار اتنا بڑا پھینکو ہے. یہ حوالہ دے رہا ہے سائنس کا کہ وہ پلینٹ سے پانی آیا ہے. حالانکہ سائنسدان کہتے ہیں وہاں سے زمین تک پانی آنا ممکن ہے ہی نہیں، اتنا دور ہے نا وہ. آپ کو پتا ہے روشنی کی اسپیڈ سے جب ہم سفر کرتے ہیں نا تو بھی کئی سال لگیں گے اس پلینٹ تک پہنچنے میں. تو وہاں سے پانی کب چلا؟ اور نوح علیہ السلام پہ برسنے کے لیے چلا ہوتا نا تو ابھی مریخ تک بھی نہیں پہنچا ہوتا وہ. ابھی بھی اس کو میرا خیال ہے 8-10 لاکھ سال چاہیے تھے یہاں تک پہنچنے کے لیے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت سے پہنچا دیا تو اللہ یہاں کے سمندر کو اٹھا کے اپنی قدرت سے نہیں پہنچا دے گا جو اویلیبل ہے پانی. ارے یار مجھے پانی پینا ہے، یہاں رکھا ہوا ہے پانی. آپ اپنی قدرت استعمال کر رہے ہو، کرتب دکھا رہے ہو، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ رہے ہو. تو میں بولوں گا بھائی یہاں سے ہی کرشمے دکھا دیتا نا. جو کرشمہ اور قدرت وہاں دکھائی جاتی ہے جہاں اسباب نہیں ہوتے. جہاں اپنی زمین پہ 3/3 پانی موجود ہے تو وہاں اللہ کو کیا ضرورت ہے یہیں سے بادل اٹھا کے نوح علیہ السلام کی قوم پہ برسا دے. وہ اللہ دوسرے پلانٹ سے لے. لیکن آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس دیکھیں، لوگوں کے کمنٹس. بندہ ایسا ہونا چاہیے. یہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، یہ ہوتے ہیں ایک مولوی ہیں حوروں کے فضائل ہی بیان کرتے رہتے ہیں بس بیٹھ کے حوروں کے فضائل بتاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ. کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، تمہیں بیوقوف بنا دیا اور تم کیا ہو گئے. تو میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں بھائی، پڑھا لکھا ہونا تو ایک انسان میں اگر سائنس بھی آتی ہو بہت زبردست بات ہو. جس کو صحیح معنوں میں سائنس آئے گی وہ تو قرآن پر اور ہی مان لائے گا، تو اس کا میں منکر نہیں ہوں. لیکن جو جس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوتا نا اس کے لیے اس کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ پھینک رہا ہے یا یہ مستند بات کر رہا ہے. تو اس لیے ایسی کوئی رپورٹ آیا کرے تو اس کے جو سچی مچی کی اوریجنل ماہرین ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. مثال کے طور پر کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی میرے سامنے، ایک صاحب ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ موبائل دیکھنے سے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ہم جب یوں کر کے مطالعہ کرتے ہیں تو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہمیں دور کا ویو دیکھنا چاہیے، پہاڑوں کو دیکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. میں بڑا متاثر ہوا. میں نے کہا ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے آنکھوں میں. میں نے کراچی کے جو سب سے بڑے آئی اسپیشلسٹ ہیں نا میرے جاننے والے، میں نے وہ ویڈیو ان کو بھیج دی. انہوں نے کہا پھینک رہا ہے. بالکل کیا کر رہا ہے. اور بھی 1-2 لوگوں سے رابطہ کیا کیونکہ میں پہلے یہ بات آئی اسپیشلسٹ سے سن چکا تھا کہ آنکھوں کے خراب ہونے کا موبائل سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں آئی اسپیشلسٹ سے براہ راست، یعنی یوٹیوب کی خبریں نہیں، ان کے علاوہ بھی آئی اسپیشلسٹ ہیں. باہر ملکوں میں گیا وہاں بھی پوچھا، پاکستان میں بھی پوچھا، بڑے بڑے ٹاپ لیول کے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے تو سب سے تعلقات ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس کا تعلق یوں کر کے پڑھنے سے، یوں کر کے پڑھنے سے
اور چلتی ہوئی گاڑی میں پڑھنے سے کہتے ہیں نا آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا اس کا تعلق آنکھوں سے بالکل بھی نہیں ہے, اس کا تعلق ہے کھوپڑی سے. موبائل جب آپ دیکھیں گے بار بار, آنکھیں نہیں, کیا خراب ہوگی آپ کی؟ کھوپڑی, دماغ خراب ہوگا, اس کی ریز دماغ کے لیے نقصان دہ ہے. چلتی ہوئی گاڑی میں آپ پڑھیں گے, آنکھوں کو نہیں ہو رہا, ڈسٹرب کون ہو رہا ہے؟ دماغ, کہ اس کو فوکس کرنا مشکل ہو جائے گا نا, ڈپریشن میں جاؤ گے, نقصان دہ ہے. تو اور اس طرح کی باتیں. تو میں نے جب وہ دیکھا نا وہاں اس کی ویڈیو, تو بڑے اچھے کمنٹس تھے یار, اس میں تو ہماری اچھا وہ بھی انگلش ٹھش ریفرنسز وہ بھی لا رہا ہے. تو ان ڈاکٹر نے بتایا کہ میں نے اس کی صرف 2 منٹ کی ویڈیو دیکھی ہے, پھینک رہا ہے, یہ ریفرنسز بھی اس کی فیک ہیں. تو میں نے کہا میں نے آپ کو اس لیے بھیجی ہے کہ بعض دفعہ میں کوئی چیز دیکھ کے بعض دفعہ بیان میں بھی آ جاتی ہے میرے, تو ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پھینک رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرے بھائی تحقیق کی دنیا بالکل ڈفرینٹ ہے, پھینکنے کی دنیا بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یوٹیوب پہ پھینکو زیادہ ہیں, محقق کم ہیں. تو مذہب میں بھی ایسا ہی ہے, پھینکو زیادہ ہیں. کربلا کا واقعہ ایسے بیان کیا جاتا ہے یار. میں نے ابھی ایک بات بتائی تھی, ایک میرا بیان چل رہا ہے, اس پہ کسی نے ریئیکشن ریکارڈ کروایا. میں نے اس میں بتایا کہ کچھ صحیح بھی ہوتا ہے, کچھ غلط بھی ہوتا ہے. تو موضوع من گھڑت قصے بھی لوگ سنا رہے ہوتے ہیں, اس پہ کسی نے ریئیکشن ریکارڈ کروایا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے, اور پھر 2-4 اور موضوع من گھڑت واقعہ سنا دی اس نے مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے. بھائی میں تو یہی دعویٰ کر رہا ہوں کہ تم پھینک رہے ہو, اور تم نے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور پھینکنا شروع کر دیا. لیکن لوگوں کی مینٹیلٹی پہ افسوس ہوتا ہے, بجائے لوگ اس کو کہیں کہ تم نے بھی تو کوئی ریفرنس نہیں دیا, تم تو اور پھینک رہے ہو, کوئی ریفرنس نہیں ہے تو جو تم بات کر رہے ہو, تو مفتی صاحب کی بات تو اور صحیح ہو گئی. لیکن نہیں, لوگ صرف یہ لوگ لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی تحقیق کی بات ہمیشہ ہمیں کس میں جانا چاہیے؟ تحقیق میں جانا چاہیے, پھینکنے کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور جو جس فیلڈ کے ماہر ہیں نا, اور یہ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, اس وقت جو پاکستان میں جو ایتھیزم کو پھیلانے والے لوگ ہیں, اسلام کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ انگلش کا اور سائنس کا سہارا لیتے ہیں, گورے کی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں. وہ ٹھیک نہیں ہوتا, وہ پھینک رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لوگ ان کی ظاہری گیٹ اپ اور ایجوکیشن کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی. آپ گورے کو فون کر کے بولو گے نا جس کی کتاب وہ کہے گا بھائی میں نے نہیں لکھا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ بھرم میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو اس لیے الحاد سے بڑی حماقت کچھ ہے نہیں. الحاد کا مطلب خدا کے وجود ہی کا انکار. اس سے بڑا دنیا میں کوئی لطیفہ نہیں ہے کہ خدا کے وجود کا آپ کہو کہ خود بخود یہ کائنات بنی ہے. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے. چاہے جاپان کا سائنسدان بھی آ کے ریسرچ پیش کرنا شروع کر دے نا, آپ بولو گے پھینک رہا ہے. کہ یہ ضروری نہیں کہ جاپان والے پھینکتے نہیں ہیں, دنیا میں پھینکو ہر جگہ ہوتے ہیں. ایک سائنٹسٹ نے مجھے بتایا جو امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں, امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں, زندگی ان کی امریکہ میں گزری ہے, بہت بڑے سائنٹسٹ ہونے میں بہت بڑے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا میں نے امریکہ میں پھینکو سائنسدان دیکھے ہیں. صحیح ہے نا, امریکہ میں پھینکو دیکھے. کیوں پھینک رہے ہیں؟ یا تو بعض دفعہ کوئی مالی مقصد ہوتا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یہ غلط بات کرو, کوئی کمپنی فیور دے رہی ہوتی ہے, کسی کمپنی کے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے لمبی لمبی پھینک دی جاتی ہے. 100 سال پہلے کا برطانیہ کا اخبار انہی نے ہمیں دکھایا, اس میں ڈاکٹر نے پھینکی ہوئی تھی سگریٹ پینے سے 10 فائدے, جس میں ایک فائدہ تھروٹ انفیکشن. یہ ریسرچ تھی, یہ پھینکا تھا. اور انہوں نے مجھے باقاعدہ وہ برطانیہ کا 100 سال پرانے اخبار کا وہ بھی دکھایا, یعنی انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, ہیڈنگ دکھائی. وجہ کیا ہے؟ اس ڈاکٹر کو سگریٹ والی کمپنیوں نے پیسے دیے ہوئے تھے کہ فی الحال پھینکو, سگریٹ پھیل جائے گی سوسائٹی میں, پیسے لے لو. تو پھینک رہا تھا. تو پھینکو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں, مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتے ہیں, سیاستدان تو آپ کو پتا ہے ان کا کام بیچاروں کا صبح شام کیا ہوتا ہے, پھینکنا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ ریسرچ کی دنیا اور ہے, پھینکنے کی دنیا اور ہے. مفتی صاحب بچوں کو کتابیں پڑھانے میں اور قرآن حفظ کرانے میں بہت فرق ہے, اس میں ہر بچے کا الگ سبق سبقی اور منزل سننی ہوتی ہے, اور اس میں ٹائم بھی مستقل ہوتا ہے. اس حوالے سے قاریوں کی محنت اور پابندی بے شک قاریوں کی محنت اور پابندی میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں انہوں نے سینکڑوں بچوں کو حفظ کروایا ہوتا ہے, اور یہ صرف انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے قاریوں کی ہمت ہے کہ تھوڑی سی تنخواہوں میں سارا دن بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اس میں بھائی میں قاریوں کو سلام کرتا ہوں, لیکن مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ایفرٹس اتنی زیادہ, محنت اتنی زیادہ, تو آپ بچوں پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی جائے. جہاں قاریوں کی محنت بچوں کو پڑھانے میں ہے, ٹانگیں توڑنے میں بھی قاریوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. موت کا شکار ہوئے ہیں بچے. میں نے تو ابھی ایک قاری کو جس نے بچہ مار دیا چند مہینے پہلے, میں نے تو سوچا تھا میں بلاگ بناؤں گا جا کے, لیکن بچے کے باپ نے ہی معاف کر دیا, وہ کیس ہی ختم کر دیا. وہ ڈرتا ہے قاری سے کہ حضرت جی, میں نے کہا یار بچہ مار دیا جان سے یار. تو اس لیے مارنا دور کی بات, قاریوں کو عزت دو, محبت دو, ان کی بڑی ایفرٹس ہیں, بہت ان کی محنتیں. ہاتھ لگانے کی بچے کو اجازت نہیں, مارنا دور کی بات, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. بچے کے سر پہ آپ نے پیار کرنا ہے, بس سر پہ ہاتھ رکھنا ہے, بس اس سے زیادہ
قطعا نہیں. اور مسجدوں میں مدرسوں میں کیمرے لگاؤ ہر جگہ, بہت سختی کرو اس پہ. سارے قاری نہیں مارتے, لیکن قاریوں کی مار جو ہے نا, ہم نے بہت لوگ باقی ہو گئے, مرتد ہو گئے ہیں. ایک تو میں نے بتایا تھا, میرے سامنے ایک بندہ لڑکا آیا جو ہیجڑا بن گیا تھا آپریشن کروا کے, رو رہا تھا اپنی کہانی سناتے ہوئے. کہہ رہا ہے مجھے قاری صاحب نے اتنا مارا تھا نا, جس کی ری ایکشن میں یہ ہوا ہوں. اس کے ساتھ یہ کہانی ہوئی, یہیں اسی مسجد میں تبلیغ جماعت آئی ہوئی تھی, اس میں وہ بیچارہ آیا ہوا تھا. تو اس نے بتایا کہ مجھے گانے بجانے کا شوق تھا, لڑکوں کو بعض کو ہوتا ہے فلمیں دیکھنے کا, تو میرے والدین بہت پریشان ہوئے. انہوں نے مجھے لا کے مدرسے میں کسی قاری صاحب کے پاس ڈال دیا کہ ہمارا بچہ قرآن و سنت پڑھے تاکہ گانے بجانے سے دور ہو. کہہ رہے امی بس ٹھیک ہے. ہم نے کہا چلو صحیح ہے. اب چونکہ پرانے گانے سنے ہوئے تھے, ایک دن زبان پہ گانا آ گیا. ایک تو بچے کی قربانی اتنی بڑی کہ وہ گانے بجانے فلمیں ڈرامے چھوڑ کر اس نے کہا چلو یار والدین نے سختی کی ہے, والدین کی سختی اس نے برداشت کر لی کہ ٹھیک ہے بھائی قرآن پڑھے گا. اب کہہ رہے ہیں میری زبان سے کوئی پرانا گانا تلاوت میں جیسے تھوڑی ہوتا ہے نا, بچے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی گانا نکل گیا جو سنے ہوئے تھے. اس ایک بچے نے جا کے قاری صاحب کو شکایت کر دی کہ یہ تو گانا گا رہا ہے. اب کوئی بھی ہوتا سمجھدار کہتا ہے بچہ ہے یار, اس کو سمجھا دیا جاتا بیٹا نہیں آپ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہو, قرآن کی دنیا الگ ہے, گانے بجانے کی دنیا الگ ہے. محبت سے سمجھا دیتا, پھر بھی گاتا, پھر محبت کیا ہے, یعنی ینگسٹر ہے نا, ابھی نوجوان ہے, آرام آرام سے آئے گا. تو قاری صاحب نے کہتا ہے مجھے اتنا مارا ہے نا درندوں کی طرح, میں نے یہ مار اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, قاریوں کی مار. مجھے نہیں مارا, میں نے تو پڑھا ہی نہیں, میں نے تو اپنے بھائی سے پڑھا ہے. میرے بڑے بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ہمیں سارا قرآن A to Z شروع میں والد صاحب نے پڑھایا, اس کے بعد بڑے بھائی نے پڑھایا. انہوں نے تو ایک تھپڑ بھی زندگی میں کبھی نہیں لگایا. تو صبح صبح فجر کے بعد لے کے ہم سب بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. چلو بھائی, ان کا رو بھی اتنا ہوتا تھا, ہم آرام سے پڑھ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو اتنا مارا ہے نا اس لڑکے, اس نے مجھے خود کہا کہ میری کہانی آپ سناؤ لوگوں کو. کہہ رہا ہے اتنا مارا ہے کہ میں بغاوت پہ آیا ہوں, اور میں جا کے پھر گانے بجانے نہیں, میں ہیجڑوں کے ساتھ جا کے بیٹھا ہوں, اور ان کے ساتھ میں نے ڈانس سیکھا. پھر انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ آپریشن کروا لو, اس میں بڑا پیسہ آئے گا, لڑکی جیسے بن جاؤ گے. کہہ رہا ہے میں نے جا کے آپریشن کروایا, اور پھر ایک دن میری ماں کو نہیں پتا یہ سب چیزیں, ماں باپ حیران ہے ہو کیا رہا ہے اس کو. پھر بہرحال ان کو پتا چل گیا تو مرد ہی نہیں. پھر اس نے مجھے بڑے بڑے جو یہ جو ہیجڑے بنے ہوئے ہیں نا, جو ناچنے والی ہیں, نام بھی بتایا, میں اچھا نہیں ہے ممبر پہ نام لینا. تو اس نے پھر بڑے بڑے ڈانسر کے نام بتایا, ان سے سب سے ان کی دوستیاں تھیں. اس نے کہا یہ سب اکیلے میں روتے ہیں, انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے ناچ کے کمائے ہیں, لیکن کہتے ہیں ہماری زندگی سے جذبات زیرو ہو گئے ہیں. اللہ نے یا تو مرد بنایا یا عورت بنایا. عورت شوہر سے محبت کرتی ہے اس کے مرد ہونے کی بیس پہ, مرد بیوی سے محبت کرتا ہے اس کے عورت ہونے کی بیس پہ, پھر اللہ اولاد دیتا ہے, گھر بستا ہے. اس نے کہا کہ یہ جتنی بڑی بڑی ڈانسر ہیں جو ہیجڑے بن گئی ہیں نا آپریشن کرا کے, جب یہ آپریشن ہوتا ہے نا بال بھی لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, خود بخود آٹومیٹکلی نسوانیت آنا شروع ہو جاتی ہے, یعنی عورت پنا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے کہ وہ نتیجہ یہ نکل کہ جذبات کیا ہو جاتے ہیں ختم. کہہ رہے اب ہم جب میاں بیوی کو بچوں کے ساتھ کہیں گاڑی میں شاپنگ پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, ایسے دل ترستا ہے کہ پیسہ نہ ہوتا لیکن یہ زندگی ہوتی. وہ ٹماٹر والا ہم سے اچھا ہے, رکشے والا ہم سے اچھا ہے, پیسہ نہیں ہے لیکن بیوی بچوں کی محبت ہے. یار ہماری تو زندگی زیرو ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو رو رہا تھا, پھر بلک بلک کے رو رہا تھا. مجھے کہہ رہا ہے خدا کے لیے یہ آپ لوگوں کو بتاؤ تاکہ ینگسٹر اس طرف نہ جائیں, کیونکہ پیسے کے لیے نا یہ اس طرح کے کچھ ڈاکٹر بھی ہیں ظالم, وہ بھی آپریشن کر دیتے ہیں, ہیجڑے ان کو پیسے دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیونکہ وہ چاہتے ہیں نا ہماری کمیونٹی بڑھے, تو وہ پھر نوجوانوں کو اس طرح سے ورغلا کے اس فیلڈ میں لے آتے ہیں. تو میں نے قاریوں کی مار سے بچے بگڑتے ہوئے دیکھے. ایک اور بڑے اچھے مولانا صاحب, اتنے نیک, اتنے پرہیزگار, پتہ چلا جی بچہ شراب پی رہا ہے. ارے بھائی اتنے نیک گھر میں جس کے خاندان میں کبھی شراب نہ ہو, ہسٹری چیک کی ہے تو جی بچے کو مدرسے میں داخل کیا تھا, قاری صاحب نے اتنا مارا ہے, اتنا مارا ہے, ایک دفعہ نہیں. اور پھر قاری صاحب نے یہ بھی کہا گھر بتایا تو پھر ماروں گا. بچہ ڈر کے گھر بھی نہیں بتا رہا ہوتا, تو کب تک ہوگا بھائی. ری ایکشن ہوا, بچہ بھاگا ہے, پھر چرسیوں ہیروئن میں بیٹھنا شروع کیا. تو کتنا بڑے گھرانے کا بچہ خراب. خیر وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا, لیکن ٹھیک کرنے میں کتنا ٹائم لگا ان کو. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ, اب ٹھیک ہے وہ, لیکن ہر ایک ٹھیک نہیں ہوتا. اور جو ٹینشن ہوئی ہوگی ماں باپ کو, اس لیے میں بانگ دوہل بیان کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے کچھ مولوی یہ بتانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں مدرسے والے ہمارے خلاف جائیں گے. میں مدرسے برے نہیں ہوتے, یاد رکھو, مدرسے اس لیے نہیں بنے ہوتے, لیکن مدرسوں میں قاریوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. نمبر 1, سب سے زیادہ کنٹرول مار نہیں, ہاتھ نہیں لگانا ہے. اگر کسی مدرسے میں آپ کو پتا چل جائے کہ وہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے اور قاری بچوں کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے, قاری سے بدگمان نہ ہو, 99% قاری نیک ہی ہوتے ہیں, شریف ہی ہوتے ہیں, لیکن بھائی 1% بھی رسک کیوں لیں ہم, 1% بھی رسک نہیں لیا جائے. تو کیمرے لگے ہونے چاہیے, ہر وقت نگرانی ہونی چاہیے, بس یہ ضروری. اور ہاتھ لگانے کی, دیکھو قاری صاحب بچے کو گال پہ کی وار کر رہا ہے, یا کوئی بھی بڑا آدمی, صرف قاری نہیں,
کوئی بھی بھائی آپ یہ ٹھیک نہیں, پیار کرنا ہے بچے کے سر پہ, ہاں اپنے بچے ہیں ان کو جہاں مرضی پیار کرو, لیکن اجنبی آدمیوں کو حوالے اس زمانے میں نہیں بچوں کو کیا جائے گا. اور ایک بندے نے بڑی صحیح بات کی ہے, اس نے کہا بیٹیوں سے زیادہ نا آج کل لڑکوں کی حفاظت ضروری ہے, بچیوں سے زیادہ بچوں کی حفاظت ضروری ہے آج کل. یہ جو گے ٹائپ کے بغیرت لوگ ہیں نا, یہ سوسائٹی میں بہت اسپیڈ سے پھیل رہے ہیں, پتہ نہیں. میں نے تو کہا تھا اس کو اٹھاؤ کیس کو, ایسی کی تیسی, محتمی کو بھی پکڑیں گے اور قاری کو بھی پکڑیں گے. میں تو پورے کیمرے لے کے پہنچ رہا تھا, لیکن انہوں نے بتایا کہ باپ نے ہی وہ کر دیا ہے, تو اب مدعی سوس گواہ چوس والا معاملہ ہو جائے گا نا. باپ بولے گا ہم, باپ کو یہ فضائل سنائے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, قرآن پڑھنے کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے. دوسرا یہ بھی سکھا دیا جاتا ہے بھائی اس کی موت لکھی ہوئی تھی اس ٹائم پہ, پھر اس کو یہ فضائل سناؤ, بھائی تو موت تو لکھی ہوئی ہوتی ہے, مرنا تھا, صبر کرو, اللہ اس کا آخرت میں اجر دے گا. صبر الگ چیز ہے, سوسائٹی سے کرائم کو ختم کرنا الگ چیز ہے. آپ صبر کرو یہ سوچ کے کہ لکھی ہوئی تھی موت, لیکن کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے قصاص اور سزائیں رکھی ہیں, ورنہ تو شریعت حکم دیتی جس کی چوری ہوئی ہے ہاتھ نہ کاٹو چور کے, صبر کرو, کوئی بات نہیں, تمہارے مقدر میں چوری لکھی ہوئی تھی. قصاص کا حکم تھوڑی ہوتا, اللہ نے کہا ہے تمہارا کوئی بندہ مار دے تمہیں بھی اجازت ہے قصاص لو اس سے, اللہ کہتے صبر کرو, یہ تو لکھا ہوا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے ان کو سزا ملنی چاہیے, اور جب ان کے کوڑے پڑے ان کو سزا ملے تو بولے لکھا ہوا تھا کہ تیری پشت پہ کیا لگیں گے, کوڑے لگیں گے, تیرے مقدر میں ذلیل ہونا لکھا ہوا تھا. مفتی سے بچوں کو کتابیں پڑھانے میں میرا سوال یہ کہ چہرے کی بالوں پر دھاگا لگوانا, ایک بچے کو میں نے دیکھا اتنا سا رہ گیا, وہ بڑا ہی نہیں ہوا, پتہ چلا جی قاری صاحب اس کو 4-5 سال مدرسے میں اتنا کوٹتے رہے ہیں, اتنا مارتے رہے ہیں, اور نہ اس کی نیند ہوئی ہے رات کی, اور ماں باپ سپورٹ ہی نہیں کیا. ماں باپ نے کہا بھائی قرآن پڑھنے میں پٹ رہا ہے نا. اب اتنے سے عمر میں بچے کے ساتھ جب یہ ہوگا تو وہ تو اس کی جو گروتھ کی عمر ہے وہ گروتھ ہوگی. اچھا ایک اور اچھا ہوا یاد آتی چیزیں ٹائم پہ یاد آ جائیں. کچھ بچے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے گلے ہی بیٹھ گئے, آوازیں نہیں نکلتی منہ سے. میں نے کہا یار ابا نے بتایا کہ قاری صاحب اتنا زور سے چکھواتے تھے کہ بچے کا گلا, جو آواز کے لنگس ہوتے ہیں نا, وہ ہمیشہ کے لیے ڈیمیج ہوگا. یہ بھی کیسز ہیں. تو بے لگام دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائی کہ کسی کو بھی کھلی ڈلی چھوڑ دے تو جو مرضی کرتا رہے مذہب کے نام پہ. نہ میں بار بار کہہ رہا ہوں سارے قاری ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بچوں کے گلے بیٹھتے ہوئے, اتنا چکھوایا ان کو, اتنا چکھوایا, زور سے پڑھو بھائی, اتنا نہیں چکھواؤ, آرام سے پڑھوا لو اس سے. نہیں جی پھر ہمیں آواز نہیں آتی تو ہو سکتا ہے پڑھنا رہو. اتنا چکھواتے ہیں 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کہ اس کا گلا بیٹھتا ہے, پھر ٹھئی ہو گیا غرارے کر کے, پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے آواز اس کی خراب ہو جاتی ہے, یا تو بیٹھ جاتا ہے یا آواز ہی گئی, خراب ہو گئی ہے, وہ ساری زندگی کے لیے گلا خراب ہو گیا. یہ سارے ظلم زیادتی ہمارے ہی ملک میں ہو رہے ہیں. تو اسکولوں کے اپنے مسائل ہیں, سب جگہ ہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ چہرے کے بالوں پر دھاگا لگوانا کیسا ہے, جائز ہے؟ سفید بالوں کو مہندی لگوانا جائز ہے؟ میں اپنا خاندان, ہاں آئی بروز کو نہیں باریک کر سکتے, خواتین جو آئی بروز باریک کرتی ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. میں اپنے خاندان کے ساتھ, ہاں اللہ یہ کہ کسی کی بہت ہی بھدی آئی بروز ہوں, بہت ہی زیادہ بھدی, نارمل اس سے ہٹ کے, تو وہ اتنا کر سکتی ہے جو نارمل اس میں آ جائے. لیکن یہ جو ایک فیشن بن چکا ہے, سب خواتین اپنی آئی بروز کو باریک کر رہی ہوتی ہیں, بالکل حرام ہے, حدیث میں اس عمل پہ لعنت ہے, اس سے اچھی بھی نہیں لگتی. ایک وحشت ہوتی ہے, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ڈیزائننگ کو چینج کیا, اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو چینج کیا ہے. میں اپنے خاندان کے ساتھ گھومنے نہیں جاتا کیونکہ وہاں مس گیدرنگ کا ماحول ہوتا ہے اور گانا بجانا بہت اچھا کرتے ہو. آج کل کزنوں کے ساتھ بڑی بے حیائی ہوتی ہے, سب ٹھمک چھلو بنی جا رہی ہوتی ہیں, ایسے ماحول میں مت جاؤ. اب تو عمرے پہ لوگ اس طرح جا رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, میں عمرے پہ جو میرا ہوٹل تھا اس کے قریب میں ایک فیملی تھی, وہ اتنی ہلا گلا لگ ہی نہیں رہا تھا یہ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں. بھائی عمرے پہ ہو, تھوڑا اللہ اللہ کر لو, احرام کی حالت میں ہو. وہ جو کھنسی مذاق پوری رات لڑکیوں کے کہہ کے, لڑکوں کے کہہ کے, جیسے یہاں کوئی تفریح کے لیے آئے ہوئے. صبح میں جب مجھے تو سویا ہی نہیں گیا پھر اس ماحول میں, جب میں باہر نکلا میں نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ جی پوری فیملی آئی ہوئی ہے, 2 کمروں میں اچھے خاصے لوگ, اور وہ لڑکے لڑکیاں. میں نے کہا یہ سب آپ کی بہنیں نہیں جی, کزنیں ہیں, کچھ فلانی مامی ہیں. یار پردہ کہاں گیا یار, عمرے کے سفر پہ تو کم از کم تھوڑا خیال کر لو نا. تو یہ عمرہ تھوڑی ہے, یہ تو آپ اور گناہ کما رہے ہو. تو اس لیے میرے بھائی یہ ہندوؤں میں کزن بہن کی طرح ہوتی ہے, انگریزوں میں بھی کزن بہن کی طرح ہوتی ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, پھینکتا نہیں ہے بلا وجہ کی, یعنی ایٹیٹیوڈ ٹھش پش نہیں. اسلام کو پتہ ہے کہ جو جذبات بہن کے لیے ہوتے ہیں وہ کزن کے لیے بولو نہیں ہوتے. تبھی تو مسلمانوں میں کزن میرج ہو جاتی ہے آرام سے. ہاں اگر پسند ہی نہیں آ رہی تو پھر تو وہ تو کہیں بھی نہیں ہو. اگر کسی کو کزن پسند آ رہی ہو تو شادی کر لیتا ہے, لیکن بہن سے شادی کا کوئی تصور ہے کسی کو پسند آتی ہے؟ جتنی بھی خوبصورت ہو بہن پہ ایک الگ قسم کی نگاہ پڑتی ہے, وہ کزن میں وہ والے جذبات نہیں ہوتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کزنوں کو بہنوں کی طرح نہ سمجھیں, ان کی کیئر کریں, رشتہ دار ہیں آپ کی. جب آپ نے ان پر احسان کرنا ہے تو ایسے ہی احسان کریں جیسے بہنوں پہ کیا جاتا ہے, لیکن حقیقت چینج نہیں ہو جاتی.
اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ کزن بھی کزن سے پردہ کرے گی, بھابھی دیور سے پردہ کرے گی, سالی بہنوئی سے پردہ کرے گی. سمجھتے ہو؟ تو غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں ہے. بھابیاں بھی اٹھیش بیٹھے ہوں گے, ایسے کوئی گپے مار رہے ہوں گے, یا تو کوئی ایجڈ بھابھی ہو, ذرا عمر اس کی زیادہ ہے, پردے کی عمر سے نکل گئی ہے, تو اس میں تو اتنی گنجائش دی جا سکتی ہے کہ چہرہ کھول لے وہ. لیکن جو جوان ینگ ہے بالکل, تو یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی. اس لیے ہم مسلمان ہیں, ایک طرف ہو جاؤ. جو کام غیر مسلموں پہ سوٹ کرتے ہیں وہ ان کو کرنے دو, ہم پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو ہم نے تو جوائنٹ فیملی میں الحمدللہ وقت گزارا ہے. ہم 4 بھائی اور 6 بیویاں, 4 بھائی اور 6 بیویاں, یعنی سب ایک ساتھ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں سب پردہ ہوتا تھا الحمدللہ. بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی اور وغیرہ وغیرہ. ابھی بھی میرے جو جتنے بھی سسرالز ہیں, ان سسرالز میں زیادہ تر سالیز مجھ سے پردہ کرتی ہیں. زیادہ تر سالیز مجھ سے پردہ کرتی ہیں. اچھی بات ہے, خوشی ہوتی ہے ہمیں. تو ایک پاکیزہ ماحول بنتا ہے یار. تمہارے لیے اللہ نے بیوی بنائی ہے, تم سالی سے فری ہونا ہے تو سالے سے ہو جاؤ فری. اس سے نہیں ہوں گے کبھی بھی, حالانکہ وہ بھی تو وہی رشتہ ہے. تمہاری بیوی کا بھائی ہے, کہتے نہیں ہماری بیوی کی بہن ہے, کتنا قریبی رشتہ ہے. تو بھائی کا قریبی رشتہ نہیں ہے. سالہ آئے گا گھر میں رہنے کے لیے, کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے نا, سالہ پھر آ گیا, اپنا ہمارے خرچہ کرائے گا. سالی آئے گی بشرطے کہ خشک سالی نہ ہو. خشک سالی قحط کو بولتے ہیں. ہری بھری سالی ہو تو وہ دیکھو ایسے ایسے چہرے پہ رونقیں آ جاتی ہیں اور ایسے جلانیاں آ جاتی ہیں. اور پھر بیگم کہتے ہیں چلیں کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں. بیگم بھی حیران ہوتی ہے, ویسے تو کوئی لے کے نہیں جاتا, سالیوں کے ساتھ لے کے جا رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی پاکیزہ ماحول اللہ نے جو بنایا نا, اس کو رہنے. سالی کو چاہیے بہنوئی سے پردہ کرے, بھابھی کو چاہیے دیور سے پردہ کرے, کزن کو چاہیے اپنے کزن سے پردہ کرے. یہ آپ بہت اچھا کرتے ہو, ایسے مس گیدرنگ میں نہیں جاتے, اس سے آپ میں تقویٰ رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی. نکاح اور ولیمے کی دعوت ایک ہی تقریب میں کر سکتے ہیں؟ دیکھو یہ سنت کے خلاف ہے. ولیمہ ٹوٹلی مرد کرے گا, رخصتی کے بعد کرے گا, اور لڑکی والے ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہ کھلائیں شادی پہ, ان کا خرچہ ہی نہ ہو. نکاح ہو جائے مسجد میں یا کسی بھی کراؤڈ میں, نکاح میں لوگ آئیں اور چلے جائیں. اس کے بعد رخصتی ہوگی, کھانا وانا ہے ہی نہیں, لڑکی والوں پہ کچھ ہے ہی نہیں. گھر کا سارا سامان لڑکے نے لے کے ڈال دیا گھر کے اندر, گھر کو سیٹ کر دیا. دلہن کا جوڑا بھی اس نے پہلے سے ایڈوانس میں خرید کے بھیج دیا. دلہن بیوٹی پارلر جاتی ہے, اس نے پہلے سے ایڈوانس میں پیسے پکڑا دیے کہ بھائی میری دلہن ہے تو میں چاہتا ہوں جب وہ آئے تو تیار ہو کے آئے, ساری خاندان کی خواتین ملیں گی, تو یہ میری دلہن ہے تو خرچہ کس کا ہے؟ میرا خرچہ ہوگا. ہم نے اپنی بھی شادیاں اسی طرح کی ہیں, اپنے بیٹے کی بھی شادی بھی اسی طرح کی ہے. ان کا ہم نے ایک دھیلا نہیں خرچ کروایا. ہم نے کہا بھائی آپ کو ہم ایڈوانس میں دلہن کے جوڑے کے پیسے بھی دے رہے ہیں. عام طور پہ لڑکیاں بیوٹی پارلر سے آج کل تیار ہوتی ہیں, یا گھر میں بیوٹی پارلر والا آ جاتی ہیں, جیسے آپ کو سہولت ہو ایڈوانس میں اس کے بھی آپ کو پیسے دے دیتے ہیں ہم. اور پھر بدماشی کر کے ان کو بولا ہے کہ بارات نہیں ہوگی, بدماشی کر کے بولا ہے کہ بارات وہ بھول کرا رہے تھے نہیں ہوگی, تمیز سے مان نہیں رہتے, پر ویڈیو بیان ریکارڈ کروا دیا تو وہ بارات نہیں کی. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ رخصتی کے لیے 2-4 افراد ہمارے گھر سے گئے تھے, تو اس کے لیے انہوں نے کھانا رکھا ہوا تھا. اب یہ ٹھیک ہے, اب اتنا دور گئے تھے, بھوک بھی لگ رہی تھی, وہ بھی سادہ سا ایک یا 2 ڈشیں بنوائی ہوئی تھیں, یا 3 ہوں گی, ایسا نہ ہو ایک کم کر دوں بولے ابے کھا لیا اور پھر بول رہے 2. ہم نے تو پوری 6 ڈشیں بنوائی تھیں. مال قورمہ بریانی ٹائپ کی 2-4 چیزیں تھیں بس. وہ جو چند افراد تھے تو وہ آئے, تو اس کے بعد ولیمہ کیا ہے ہم نے, تو لڑکی والوں کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو شلیمے کے نام سے چلایا ہوا ہے نا, ایویں ہی ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب پوری بارات کا کھانا لڑکی پہ ڈال دینے سے بہتر ہے کہ آدھا کھانا ڈال دو. تو اس لیے اس کو میں تھوڑا بہت سپورٹ کر لیتا ہوں کہ اس عذاب سے اچھا ہے جو لڑکی والوں پہ پورا خرچہ ڈالا جاتا ہے, تو شلیمے میں کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ آدھا خرچہ ڈال دیا جاتا ہے. تو چلو جیسے کوئی ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یار فلموں سے تو اچھا ہے نا, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, چرس نہیں پی رہا, حالانکہ چرس بھی پی سکتا تھا وہ, اس کو کہا جائے گا چل بھائی ٹھیک ہے یار چرس نہیں پی. فیملی نے کسی مفتی سے DGISPR نے اپنے ذاتی نمبر سے مولانا فضل الرحمان کے خلاف کلپ گروپوں میں بھیجے ہیں. یہ دعویٰ ہے انجینئر ضیاء الرحمان صاحب کا, جو مولانا کے بھائی ہیں. مفتی صاحب اگر جواب میں جمعیت کی سوشل میڈیا ٹیم کہتی ہے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے؟ نہیں جی, ہم ایسی باتوں پہ احتجاج میں ملک کی سلامتی کو خطرہ نہیں سمجھتے. مجھے نہیں پتا کہ DGISPR نے اپنے ذاتی نمبر سے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا. اگر بھیجا ہے تو مولانا فضل الرحمان کو احتجاج کرنے کا پورا حق ہے کہ بھئی آپ کیوں کہ سیاسی تنظیم کے خلاف اپنے پرسنل نمبر سے آپ یہ کیوں کر رہے ہو. تو اس کا ملک کی سلامتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بھی فوجی غلط کام کرے تو اس کو بھی غلط کہا جائے گا, اور کوئی سویلین غلط کرے تو اس کو بھی غلط کہا جائے گا, اس پہ احتجاج بھی کیا جائے گا. ہم فوج کو فیور کرنا اس حد تک کرتے ہیں جہاں ملک کی سالمیت کی بات آئے, بارڈر پہ, لڑائی پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
یا ایز اے ادارہ پوری فوج کا مورال ہی کوئی ڈاؤن کرنے چلا جائے گا تو بھی غلط ہے, کیونکہ اس سے تو جو فوجی لڑنے والے ہیں ان کو کہاں سے حوصلہ ملے گا. تو ایز اے ادارہ ہم اپنی عسکری جو ادارے ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں, ایئر فورس ہو, نیوی ہو, آرمی ہو, ایز اے ادارہ ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں. اور جہاں تک ملک کی سالمیت کی بات آئے گی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ملک میں کسی کو دھماکے نہیں, جو دھماکے کر رہے ہیں انتقام لینے کے لیے اور جو ملک میں قتل و غارت اس کو حرام سمجھتے ہیں, تو پاکستان کو بچانا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے, اولین ذمہ داری ہے. کوئی فوجی غلط کرتا ہے تو اس کو غلط کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب مجھے نہیں پتا ایسا ہی ابھی ہے کہ نہیں ہوا, لیکن اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے. یعنی جو ISPR نے اگر ایسا کیا تو غلط کیا, اس پہ احتجاج کا حق بالکل بنتا ہے. میاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید مزاحی عائشہ کو کون ہے بھائی؟ مفتی صاحب. میرے سامنے ایسا کوئی کلپ نہیں آیا. مفتی صاحب, صحابہ کرام کی روز بروز بڑھتی ہوئی گستاخی ملک یہ بہت ہو رہا ہے. صحیح بتا دوں, اہل بیت کی محبت کے نام پہ حضرت معاویہ, حضرت ابو سفیان, مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت عثمان, ان سب کو برا بلا کہنے کی روش چل پڑی ہے. اتنا زیادہ احتجاج کرو نا اس پہ, اور قانون سازی کی کوشش کرو. سینٹ سے بل پاس ہوا تھا, اسمبلی میں نہیں آیا, وہ اسمبلی سے پاس نہیں ہو سکا. اس قانون کو پاس کروانے کی کوشش کرو کہ کسی صحابی رسول کی توہین پاکستان میں برداشت نہیں ہوگی. اس پہ آواز اٹھاؤ. مودی صاحب, میرے چاچو امریکہ میں رہتے ہیں, ان کے بچوں کے لیے سیرت پر کوئی کتاب بتا دیں اور مصنف کا نام بھی بتا دیں. اگر کسی کو صحابی خواب میں نظر آئے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ الرحیق المختوم کتاب ہے سیرت پر, بڑی بہترین, مدینہ یونیورسٹی سے ایوارڈ بھی ملا ہے. الرحیق المختوم اہل حدیث عالم کی کتاب ہے, لیکن ہے بڑی شاندار. اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے. اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ کے نام سے, وہ بھی اچھی کتاب ہے. تو لیکن الرحیق المختوم میرا ذاتی رائے میں زیادہ اچھی کتاب ہے. میری ذاتی رائے اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے وہ زیادہ اچھی کتاب ہے. میرا مقصد ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین نہیں ہے بھائی. ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی جیسا ہندوستان میں بہت کم علماء پیدا ہوئے ہیں جن کا ندوۃ العلماء تھا, لیکن کسی ایک عالم کی کتاب میں ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس لیول کا نہ ہو, لیکن اس کی کتاب زیادہ تحقیق کی بنیاد پہ لکھی گئی ہو. تو اس لیے میں الرحیق المختوم کو وہ کہہ رہا ہوں. کسی کو صحابی خواب میں نظر آئے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اچھی بات ہے, خواب میں صحابی کی زیارت ہوئی ہے, سبحان اللہ, بس اتنا ہی کہتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنت میں جانے کا مدار اس پہ نہیں ہے کہ نبی کی خواب میں زیارت ہوئی ہے یا صحابی کی زیارت ہوئی ہے. جنت نیک اعمال ہوں گے تو پھر بھی جنت میں جاؤ گے, اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے تو روزانہ فرشتے بھی دیکھتے رہو گے, جہنم میں جاؤ گے. تو اعمال, جنت کا مدار کس پر ہے؟ نیک اعمال پر ہے. اچھے اعمال کو فوکس کرو. بہت لمبا سوال ہے میرے بھائی, تسلی سے بیٹھ کے پڑھوں گا. جلدی صاحب, مجھے آپ سے پرسنل بات کرنی تھی, لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا, پلیز آپ مجھے 5 منٹ دیں, اللہ آپ کو اس کا اجر. کیمرے کے سامنے آپ کچھ نہیں بولنا. یہ آخر میں لکھا ہے کیمرے کے سامنے نہ پڑھیں یہ سوال, تو یہ شروع میں لکھنا چاہیے تھا کہ کیمرے کے سامنے نہ پڑھیں. عجیب بات نہیں, اس لیے تو تمہارے کام بگڑ رہے ہیں. خیر آ جائیں بیان کے بعد تھوڑی دیر, جو بھی صاحب ہیں مل لیں. اور کوئی بس آخری سوال لے لیتے ہیں یہاں سے کسی کا, آخری لاسٹ سچی مچی کا لاسٹ سوال. مفتی صاحب, پچھلے دنوں محمد علی مرزا, ان کا کلپ میری نظر سے گزرا ہے, اس نے بولا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں شراب کی خرید و فروخت ہوتی تھی, کیا وہ ان کی ذاتی ہوتی تھی یا کیا اس بارے؟ میں نے پورا بیان کیا ہے کہ چھوڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. سیدنا معاویہ